الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حاضرین محترم، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتوں اور رفتوں کے بیان کے انعقاد کے لیے اس مرکز کی مرکزی شخصیات نے جو حسن انتظام اور خلوص تمام کے ساتھ یہ رونق سجائی، یہ محفل سجائی، اس پر مجھے اس لیے فخر ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اصل اسلام کے ساتھ بحسن و خوبی جڑے نظر آ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ تبدیلیوں سے مبرہ اور زمانے کی گرد و غبار سے اور اس کے مکروہ دھوئیں سے اپنے ظاہر اور باطن کو بچاتے ہوئے ان اصولوں پر مذہبی زندگی گزارنا جن کو رسول اللہ نے پسند کیا ہے، یہ قسمت والوں کا کام ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتوں کے بیان میں یہ محفل میں پوری جماعت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس پورے لندن کے علاقے میں جب بھی ساؤتھ ہال کا نام آتا ہے
اگلی تصویر میرے ذہن میں ہمیشہ قاری صاحب کی آتی ہے۔ یہ ایک اہم شخصیت اس علاقے میں سنیت کا علم بلند کیے محراب و منبر کی زینت بنے، ایک عرصے سے سنیت کی خدمت فرما رہے ہیں، اور اس خاندان کے ساتھ ہمارا واقعی بہت گہرا محبت، احترام اور خلوص والا تعلق عرصے سے قائم ہے، جس کا اظہار قبلہ قاری صاحب نے بڑی محبتوں میں لکھی ہوئی گفتگو کے اندر بیان کیا۔ میرے پاس آج وقت بہت کم ہے۔ جس وقت قبلہ قاری صاحب نے ارشاد فرمایا تھا یہاں آنے کے لیے، وہ بہت پرانی بات۔ اس دن میں یہ محترم حافظ امجد جاوید صاحب، یہ امام و خطیب ہیں، کینیڈا کی ہماری مرکزی مسجد ہے مونٹریال میں، وہاں پر تو ان کے ہاں سے میں کینیڈا کے دورے سے واپس آیا ہی تھا۔ میں نے لینڈ کیا تو قاری صاحب کا فون آیا۔ آپ نے بڑی محبت سے روایت کے مطابق رسم و رواج کی نزاکتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے حسن روایت بھی قائم رکھا، حسن دعوت بھی قائم رکھا۔ میں انکار نہیں کر سکتا کیونکہ یہ 19 تاریخ ابھی طے نہیں ہوئی ہے، پچھلے سال ہی طے ہو گئی تھی۔ 12 ماہ پہلے اس پروگرام کے انعقاد کی تاریخ حضور قبلہ عالم نے متعین فرما دی تھی، لیکن آپ کی پکار میں شدت اور اس شدت کی حدت نے مجھے یہاں پہنچا دیا۔ بہرحال میں وہ کہ قبلہ قاری صاحب نے محترم خواجہ صاحب سے مشاورت کے بعد عشاء کی نماز کی باجماعت ادائیگی میں گنجائش کی بات کر لی ہے، لیکن زیادہ وقت میں آپ کا نہیں لوں گا۔ کم سے کم وقت میں اپنا وہ کام پورا کر دیتا ہوں جس کے لیے مجھے قبلہ نے بلایا ہے، میں تھوڑے دیر میں ہی پورا کر دیتا ہوں۔ روشی پڑھ لیجیے۔ رب العالمین نے ایک نظام رکھا ہے، اور اس نظام کے اصول کے مطابق اس نے مخلوقات کو پیدا کیا۔ مخلوقات کے پیدا کرنے کے بعد ان کے گروہ بنائے۔ وہ گروہ جب بن گئے، اس ہر گروہ میں پھر انتہا پر کسی ایک کو رکھا تاکہ یہ ایک پورے گروہ کی نمائندگی کرے۔ ہر چیز یاد رکھو، آپ تحقیق کر لیں۔ میں آپ کے سامنے ایک ایسی حقیقت پیش کر رہا ہوں جس سے انکار اور جس سے فرار ممکن نہیں۔ ہر چیز کی انتہا پر آپ کو ایک ہی ملے گا۔ مسجدیں کتنی ہیں؟ بہت ساری ہیں، لیکن ان مسجدوں کی اس خوبصورت تعمیرات میں اس کے گنبد و مینار اور اس کے فرش اور اس کی دیوار، یہ حسن و جاذبیت کے شاہکار مرکز جو اللہ کی عبادت کے لیے بنے زمین میں پھیلے ہوئے ہیں، لیکن ان سب کی انتہا پر پھر کوئی ایک مسجد ہوگی جسے مسجد الحرام کہتے ہیں۔ مسجدیں بہت ہیں، لیکن مسجدوں کی انتہا پر پھر ایک مسجد ہوگی جس سے ساری مسجدیں آگے آئی ہیں۔
اسی طرح نسل انسانی بہت پھیلی ہوئی ہے، اربوں خربوں میں چلے گئے ہیں، اربوں خربوں میں موجود ہیں، اور اربوں خربوں نے ابھی آنا ہے، لیکن ان سب کی انتہا پر آپ کو آدم ہی نظر آئیں گے۔ وہ ایک ابتدا ہمیشہ ایک سے ہوتی ہے، اور جس سے ابتدا ہوتی ہے اس کو انتہا تک یاد رکھا جاتا ہے۔ اب قیامت تک جتنی مسجدیں بنیں گی، کوئی مسجد ایسی نہیں جس میں مسجد الحرام کا فیض موجود نہ ہو، اور کائنات میں کوئی ایسا انسان نہیں جس میں حضرت آدم کا فیض موجود نہ ہو۔ ماشاءاللہ۔ یہ صرف انسانوں اور مسجدوں کی بات نہیں، ہر مخلوق کا یہ اصول ہے۔ اڑنے والے پرندے یہ سب اڑنے والے ہیں، لیکن ان کے گروہ ہیں۔ کوا کبوتر کی طرح نہیں ہے، کبوتر پھر باز کی طرح نہیں ہے، یہ سب مختلف ہیں۔ ان میں تقابل آئے گا تو کسی ایک پرندے کا انتخاب ہوگا۔ ایسے ہی جانور ہیں، ایسے ہی سمندر ہیں، ایسے ہی دریا ہیں، ایسے ہی پہاڑ ہیں۔ پہاڑ بہت سارے ہیں نا، ایک وہ ہوگا جس کی چوٹی سب سے بلند ہوگی، ایک سمندر ایسا ہوگا جو سب سے بڑا ہوگا، ایک دریا ایسا ہوگا جو مثل سمندر ہو کے سب سے بڑے دریاؤں میں سب سے بڑا متصور ہوگا، متحقق ہوگا۔ اسی طرح کتابیں بہت ساری ہیں، لیکن انتہا پر ایک ہی کتاب نکلے گی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح انسان بہت ہیں، انتہا پر ایک ملے گا، کتابیں بہت ہیں، انتہا پر ایک ملے گا، رسول بہت ہیں، انتہا میں ایک ملے گا، فرشتے بھی بہت ہیں لیکن انتہا پر ایک ہی نکلے گا، اور سمندر بہت ہیں، انتہا میں ایک نظر آئے گا، دریا بہت ہیں، انتہا میں ایک نظر آئے گا، ولی بہت ہیں لیکن انتہا میں کوئی ایک ہی نظر آئے گا، اور اسی طرح مسلک بھی بہت سارے پھیلے ہوئے، آج قیامت میں ایک ہی سامنے آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ انتہا میں ایک نظر آئے گا۔ اس لیے میں اب آپ کو جملہ کہہ رہا ہوں، ماشاءاللہ، اور کوشش یہ ہے کہ زیادہ تفصیل میں جائے بغیر نقطوں پر آیا جائے، اور وہ نقطہ پیش کرتا ہوں کہ صحابی بھی بہت ہیں لیکن انتہا میں ایک صدیق نظر آئے، انتہا میں ایک نظر آئے۔ میرے دوستو، یہ وجہ کیا ہے؟ یہ ایک، اور پھر نبیوں میں، انسانوں میں اگر آپ نبیوں کی بات کریں گے تو پھر شخصیت بدل جائے گی، انسانوں کی بات کریں گے تو پھر شخصیت بدل جائے گی۔ انسانوں کی انتہا پہ جاؤ گے تو آدم نظر آئیں گے، اور نبیوں کی انتہا پہ جاؤ گے تو جناب محمد نظر آئیں گے، کیونکہ وہاں بات انسانیت کی نہیں، وہاں خلقت کی بات ہے۔ اب دیکھو، ہر چیز میں ایک ہے نا، ہر چیز میں انتہا پر ایک ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ابتدا میں بھی ایک ہے۔ وہ کون ہے؟ ساری مخلوق کی جب خدا نے ابتدا فرمائی تو کسی ایک سے فرمائی۔ وہ ایک کیا ہے؟ اس ایک سے ہی پھر ساری کائنات بنی۔ وہ ایک نور محمدی ہے، اس ایک سے ساری کائنات بنی، اور وہ نور محمدی ہے۔ یہ ساری مخلوق، وحوش، طیور، کوثر، وادیاں، آبشاریں، آسمان، زمین، ستارے، یہ شرق و غرب، شمال و جنوب، تحت و فوق، جنت، نور و نار، کوثر، اور اپنے پرائے، رشتے ناتے، چھوٹے بڑے، سیاہ سفید، اڑنے والے، تیرنے والے، بولنے والے، اشارے کرنے والے، یہ موسم، یہ بہاریں، یہ فضائیں، یہ ہوائیں، اور یہ ندیاں، یہ نالے، یہ سمندر، یہ دریا،
اور فلک بوس پہاڑ، رات میں چمکنے والے ستارے، دن میں روشن سورج، ہر چیز جتنی مخلوقات بنی ہیں، یہ ساری مخلوق کی ابتدا میں اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو رکھا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ خدا مخلوق کی ابتدا کر رہا ہے، اس سے پہلے اس نے کچھ بنایا نہیں ہے، تو وہ جو سب سے پہلے بنائے وہ ایسا ہو جو سب سے خوبصورت ہو، سب سے بہترین ہو، جو کہ ابتدا ہو رہی ہے۔ اور ابتدا میں ہمیشہ کوئی، آپ مجھے بتاؤ، یہ بزنس مین لوگ جب آپ کو کوئی چیز بیچنا چاہتے ہیں، ماڈل کے طور پر جو پہلی چیز بناتے ہیں اسی سے متاثر ہو کے دوسری گاڑی لیتے ہو نا، دوسرا قلم لیتے ہو، دوسری کتاب لیتے ہو، دوسری مشینری لیتے ہو۔ وہ جو پہلا دکھاتے ہیں نا اس کے اندر اتنی جاذبیت رکھتے ہیں، کوئی کمی نہیں رکھتے۔ انسان کو یہ شعور دیا کس نے؟ اسی نے دیا جس نے محمد کو پہلے بنایا۔ لوگوں کو اگر راغب کرنا ہے تو جو چیز پیش کرتے ہو کہ یہ ہم تیار کرتے ہو، ہم سے لے لو، اس کو اتنا خوبصورت، اتنا مسجع اور اس کو اتنا مؤثر اور اتنا خوبصورت بناتے ہیں کہ دیکھنے والا فوراً متاثر ہوتا ہے اور دوسری چیزوں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ابتدا میں جناب محمد کو رکھا، تو ابتدا بھی ایک سے ہوئی ہے اور ہر چیز کی انتہا بھی کسی ایک پر ہوتی ہے۔ میں خود حیران ہوتا ہوں وجہ کیا ہے کہ ہر چیز کی انتہا پر یہ ایک کیوں آیا؟ کہا اس لیے آیا تاکہ تم سمجھ لو کہ جہاں ہر چیز کی انتہا پر ایک نظر آتا ہے تو سمجھ لو کہ کائنات کو بنانے والا بھی کوئی ایک یہ تو مخلوق کی بات ہے نا۔ اب مخلوق اللہ کی بنائی ہوئی، اس کی انتہا پر دیکھو، اس کی ابتدا پر دیکھو تو پتہ چلا خدا کے وحدہ لا شریک ہونے کے لیے یہ حقیقت بھی کافی ہے۔ ہر چیز میں انتہا ہوتی ہے اور اس انتہا پر ایک ہوتا ہے، اور اس جماعت صحابہ کی انتہا پر اور اس کی ابتدا پر ہمیں ایک نظر آتے ہیں جناب صدیق اکبر۔ اور ابھی جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو میں نماز بھی پڑھ رہا تھا اور میرے چونکہ کانوں میں آواز آ رہی تھی، اور میں ابھی ولایت کے اس درجے پر نہیں ہوں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور باہر والی آوازیں مجھے متاثر نہ کریں اور میں ادھر بیٹھ کے دعویٰ کروں کہ میں کعبے کے اندر بیٹھا ہوں۔ ابھی میں اس درجے پر فائز نہیں ہوا، ابھی تو میں آپ جیسا ہی عام مومن ہوں، بلکہ ہو سکتا ہے آپ حالت نماز میں آپ کا استغراق مجھ سے زیادہ بہتر ہو اور آپ کا خشوع و خضوع مجھ سے زیادہ اعلیٰ ہو۔ تو میں وہ جو اکبر کی تشریح کر رہے تھے علامہ صاحب غالباً آپ، اور صدیق بھی اور اکبر بھی، صدیق بھی اور اکبر بھی، بات یہ ہے کہ اکبر یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے؟ اکبر کون سا صیغہ ہے؟ اسم تفضیل۔ اسم تفضیل انگلش میں اس کو ویسے عربی میں بعض اوقات کمپیریٹیو ڈگری کے لیے یوز ہوتا ہے اور عربی میں سپرلیٹیو ڈگری کے لیے بھی یہی استعمال ہوتا ہے۔ جب کمپیریزن کرنا ہو نا دو میں کہ دو میں خوبصورت کون ہے، تب بھی اس میں تفضیل استعمال ہوتا ہے، اور اگر دو میں کمپیریزن نہ کرنا ہو بلکہ ساری کائنات میں کرنا ہو تب بھی اس میں تفضیل ہے۔ مثلا صدیق اکبر ہیں، سچوں میں سب سے بڑے ہیں، تو اب یہ کمپیریزن امت کے ساتھ تو ہو سکتا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ تک جتنے بھی نبی آئے ہیں، رسول آئے، ان کی امتوں کے ساتھ تو کمپیریزن ہو سکتا ہے اکبر کے اندر، لیکن نبیوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ پتہ چلا اس میں تفضیل یہاں کمپیریٹیو ڈگری میں آیا، نبیوں کے ساتھ نہیں بلکہ امت کے ساتھ۔ سپرلیٹیو ڈگری میں صرف ایک ذات ہوتی ہے، اللہ اکبر، وہ ساری کائنات سے بڑا ہے، وہ کمپیریزن میں نہیں آتا، بلکہ وہ وہاں کمپیریٹیو ڈگری یوز نہیں ہوتی بلکہ سپرلیٹیو ڈگری یوز ہوتی ہے، اور وہ کیا
کہ جب ہم اللہ کو اکبر کہیں گے تو اس وقت کمپیریزن ساری کائنات کے ساتھ ہوگا، ہر اس چیز کے ساتھ ہوگا جس پر شے کا اطلاق ہوتا ہے۔ جب اس کے ساتھ مقابلہ ہوگا تو پھر اکبر میں صرف خدا ہی نظر آئے گا، اور نبی رسول فرشتہ وہاں کوئی نظر نہیں آ سکتا۔ اور جب یہ اکبر جب صحابہ میں آئے تو پھر اکبر کوئی اور ہے، نبیوں میں آئے تو اکبر کوئی اور ہے، اور ساری کائنات میں آئے تو اکبر پھر کوئی اور ہے۔ جب صحابہ میں آئے تو اکبر صدیق ہیں، اور جب نبیوں میں آئے تو جناب محمد ہے، اور کائنات میں آئے تو پھر وہ اللہ اکبر پھر وہ ہے۔ تو یہ ڈگری کا یوز کرنا، اب جو لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا، یہ ایسے ہو گیا جڑا ہوں دسیا تو یہ ایسے ہوا، کیسے ہوا، یہ ایسے ہوا، کنج ہویا، انج ہویا، جس طرح تو ہوں دسیا کہ یہ اکبر، یہ نہ کہو غوث اعظم، غوث اعظم، یہ اعظم بھی اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، سب سے بڑے غوث، یہ سب سے بڑے غوث میں کمپیریزن کس کے ساتھ ہوگا؟ اللہ کے ساتھ نہیں ہو سکتا، رسولوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا، نبیوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا، یہ ان کے ساتھ جو ولی ہیں ان میں کمپیریزن ہو رہا ہے کہ جتنے یہ باقی مدد کرتے ہیں انہوں نے جو بڑا مدد کرنے والا ایک غوث اعظم ہے۔ یہ جب ولیوں میں ہوگا تو یہ غوث اعظم ہے، نبیوں میں ہو تو پھر جناب محمد غوث اعظم ہے۔ کیوں؟ غوث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غوث یا غیاث کا مطلب مددگار، مدد کرنے والا۔ اور میں آپ کو بتاؤں عربی لغت کے اعتبار سے آپ کو 10 پاؤنڈ ضرورت ہو، میں آپ کی وہ ضرورت پورا کر دوں تو میں بھی غوث ہوں، کیوں میں نے مدد تو کی ہے نا۔ یہ میرے خیال ہے بولو گے تو یہ تم 10 پاؤنڈ بتاؤ نا مجھے، مدد کی میں نے کہ نہیں؟ چلو کہ غوث کے اندر آپ کو ڈر لگتا ہے تو میں مددگار تو ہوں نا، اور مددگار کو عربی میں ممد کہتے ہیں، امدہ یمد امداد سے ممد، ممد کون ہے؟ مدد کرنے والا، میں آپ کا مدد کرنے والا ہوں۔ اور وہ کہتے ہیں مدد کرنا اللہ کے سوا یہ کوئی ممکن نہیں، غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ شرک ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، چلو غوث الاعظم کی بات رہنے دیجئے، جناب محمد الرسول اللہ سے مدد مانگنے کی بات ہے، اور حشر کا میدان لگا ہوا ہے، حشر کا میدان ہے، بولتے نہیں آپ؟ یہ جس طرح آرام سے بیٹھے ہو نا ادھر یہ نہیں ہوگا، اور جس طرح ملبوس بیٹھے ہو یہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ ابھی جو خواجہ صاحب نے کہا کہ کفن دا برانڈ نہیں ہوندہ تو اتھے وہ بھی نہیں ہون لگا، برانڈ تو چھوڑو کفن بھی نہیں ہون لگا، وہ بھی لے جائے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ اور ننگی مخلوق جس طرح دنیا میں آتی ہے نا، ننگی مخلوق ننگی آتی ہے نا، تن پہ لباس نہیں ہوتا، اسی حال میں اللہ کے پاس پیش ہوتا ہے جس حال میں یہ آتا ہے۔ اور اصل میں ایسا کیوں کیا جاتا ہے کہ ہم نے تمہیں بے لباس پیدا کر کے بڑا ستھرا بھیجا تھا۔ دیکھنا یہ ہے کہ بے لباس آئے ہو تو طہارت کتنی بچائی ہے، دیکھنا یہ کپڑے سے جسم چھپ جاتا ہے، آج چھپنے نہیں دیں گے، آج جسم اسی طرح اوریاں آئے گا جیسے ہم نے بنایا تھا، اور شکم مادر سے بے لباس بھیجا، اور جب بھیجا تو تمہارے اندر روحوں کی لطافت اور فرشتوں کی نفاست تھی، تمہارے جسم پر کوئی گناہ نہیں تھا، تمہاری روح بھی پاک تھی، تمہارا دل بھی پاک تھا، تمہارا ظاہر بھی پاک تھا۔ اب پھر دیکھو آئے ہو میرے پاس، آئے ہو میرے پاس، کیوں؟ جب چھوٹے تھے عقل جوان نہیں تھی، ہمارے پاس تھی، تمہارا عقل ہمارے پاس، تمہاری خواہش ہمارے پاس، تمہاری جستجو ہمارے پاس، اور جب ہم نے عقل تمہارے حوالے کی، خواہش تمہارے حوالے کی، اور فیصلہ تمہارے حوالے کیا، جو جسم میں نے دیا تھا دیکھنا ہے تم نے اپنی خواہش سے اسے کیا بنایا، دیکھو اب جسم دیکھو، اور جب میں نے بھیجا تھا اس وقت دیکھو،
فرق ہے نا. اور حاجی کو یہ ثواب کیوں ہوتا ہے؟ حج میں جائے تو کا طہارت ملتی ہے. کیسی طہارت ملتی ہے؟ حاجی حج کر کے آئے، حضرت نے آپ کو 1,00,000 باری دسیا اسی، پر تانوں یاد نہ رکھنا یہ سنیت کی علامت ہے. حاجی کے لیے کیا خوشخبری بشارت ہے کہ حاجی جب حج کر کے آئے اور وہ حج مبرور ہو تو پھر کیا جزا ہے کہ وہ اتنا پاک ہو جاتا ہے جتنا اس دن تھا جس دن اس کی والدہ نے اسے جنا تھا. اس سے زیادہ پاکی نہیں ہو سکتی بھائی، یاد رکھو. یہ طہارت کا اعلیٰ معیار ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان، چاہے وہ ہندو کے گھر پیدا ہو اس کو بھی وہ طہارت دی ہے، چاہے وہ سکھ کے گھر پیدا ہو اس کو بھی وہ طہارت دی ہے. کیوں؟ کہ اس کی طرف سے آ رہا ہے. اپنی طرف سے بھیجے گا تو بہت پاک بھیجے گا. تم خود ناپاک کر کے واپس جا رہے ہو تو یہ تمہارا ذمہ ہے. اس نے اپنا کام کیا، تم نے اپنا کام کیا. اس نے اپنی ذات دکھائی، تم نے اپنی ذات دکھائی. اس نے سراپا طہارت بنایا، تم سراپا نجاست جا رہے ہو. فرق تو ہے نا. یہ سراپا نجاست انسان سر سے لے کر پاؤں تک نجاستوں میں ڈوبا ہوا حشر کے میدان میں پہنچے گا. میں اور تم بھی وہاں ہوں گے. ساؤتھ ہال کی میری یہ تقریر اس وقت انشاءاللہ تمہیں یاد آئے گی کہ اس وقت تن پر لباس نہیں لیکن سارے حشر کے میدان میں انسانوں کا سمندر ایسے طواف کر رہا ہوگا، تلاش کر رہا ہوگا کوئی ہماری مدد کرے، کوئی ہمیں اس عذاب سے چھڑا لے، کوئی ہمیں تھوڑی سی مدد دے دے. یہ ساری کائنات مل کر آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی اور اتنے رش میں ان کو آدم علیہ السلام مل بھی جائیں گے. کیوں؟ جستجو ہو تو تلاش ممکن ہوتی ہے. یہاں پر 1,00,000 کا مجمع ہو تو بندہ تلاش کرنا مشکل ہے. جہاں اولین و آخرین سب جمع ہیں. کیوں؟ ایک طرف جہنم کے شعلے بھڑک رہے ہیں اور اس عذاب شدید سے بچنے کے لیے یہ ساری مخلوق اس رش کے اندر آدم علیہ السلام کو تلاش کرنے پر قادر ہے اور تلاش کر کے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ساڑی مدد کرو. کہتے ہیں نہیں؟ بولتے نہیں آپ؟ یہ تسی بھی آکھنا ہے. اس واسطے یہ سبق ہونے یاد کر لو. یہ مدد مانگیں گے، بالکل مانگیں گے. پھر وہاں سے آئیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے. حضرت آدم کیا فرمائیں گے؟ اگے جو یہ ساڑی زبان ہے کشمیر والی، اگے ونجو، اگاں ٹرو، کسے ہور بوئے تے جاؤ، کوئی ہور دروازہ ناک کرو. کہیں گے جائیں، آگے جائیں. آگے جائیں گے. نوح علیہ السلام ہیں، ان کے پاس ہو بھی آگے جاؤ. سب اشارہ کریں گے آگے جاؤ. یہ سب کے پاس گھوم رہے ہیں. کیا منظر ہوگا، کیا کیفیت ہوگی، کیا طلب ہوگی، کیا تڑپ ہوگی، کیا جستجو ہوگی، کیا آرزو ہوگی اور کیا خوف ہوگا. بچنے کے لیے کیا تدبیر ہوگی. یہ سب جائیں گے اور کہاں جائیں گے؟ وہ جگہ کون سی ہوگی؟ میدان محشر ہے نا. جگہ میدان محشر ہے. حشر کے میدان میں یہ سب گھوم رہے ہیں اور لاکھوں کروڑوں اربوں ہیں اور سب کی آواز نبی سن رہا ہے. سب اس مجمع حشر کی صدا نبی سن رہے ہیں اور نبی آگے بھیج رہے ہیں، رسول آگے بھیج رہے ہیں. اور یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سب حاضر ہوتے ہیں اور سب آ کے کہتے ہیں ہماری مدد. نبی پاک اس کے بعد یہ نہیں کہتے آگے جاؤ. کیوں؟ آگے تو اللہ کی بارگاہ ہے اور اللہ کی بارگاہ تک بندہ نہیں پہنچ سکتا اور نبی پاک ان کو آگے نہیں بھیجتے، خود سجدے میں چلے جاؤ. آگے نہیں بھیجتے، خود سجدے میں چلے جاتے. تو میں تمہیں طریقہ بتا دیتا ہوں. اس دنیا میں بھی اگر تم پر بہت زیادہ مشکل آ جائے اور کوئی راہ سجائی نہ دے تو سجدے میں چلے جاؤ.
سجدے میں چلے جاؤ. سجدے میں جاؤ گے تو پھر فوراً حال سامنے نظر آئے گا. اس حشر کے مجمع میں اور اس اجتماع محشر میں جناب محمد الرسول اللہ ہر ایک کی شفاعت کرنے کے لیے سر سجدے میں رکھیں گے. اور جب سر سجدے میں جائے گا اللہ اپنے محبوب کی ادا پسند کرے گا کہ وہ عالم خوف کا ہے, عالم خشیت کا ہے, عالم المناک ہے, وہ عالم ڈرنے کا عالم ہے, وہ عالم اللہ سے خوف زدہ ہونے کا عالم ہے. کوئی زبان آگے کھل نہیں سکتی, کوئی لب ہل نہیں سکتے, خوف سے جسم کانپ رہے ہیں. ایک جسد جو جسد نبی کا ہے, جو محبوب الانبیاء ہے, جو محبوب خدا ہے, جو خلق اول ہے, جو مجمع کائنات ہے, اور جو نقطہ آغاز اور نقطہ انتہا ہے, جناب محمد الرسول اللہ, وہ سجدے میں گریں گے اور اللہ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد, اے محمد پریشان کیوں ہوتا ہے, سر اٹھائیے. اور سر اٹھانے کا مطلب یہ تمہاری مراد پوری ہوگی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, عظمت و شان مصطفیٰ. پتہ چلا اگر مراد پوری نہ ہوتی تو سر اٹھانے کا حکم نہ ہوتا, پھر حکم یہ ہوتا کہ سجدے میں ہی رہو. ابھی بات بنی نہیں, لیکن نبی پاک نے سجدہ کیا. ارے ہم ساری کائنات والے سجدے کرتے ہیں, لیکن نجات نبی کے سجدے سے ہی ہوگی. میری بات, یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں, سجدوں پہ غرور اس لیے نہیں ضروری کہ تمہارے سجدے سے بات بنتی تو تم اللہ کے آگے سجدہ کر لیتے, لیکن تمہارے سجدے سے بات بنتی نہیں. اس ایک سجدے سے بات بنے گی جس سجدے کو خدا خود پسند کرتا ہے. اور جب سجدے میں جائے گا تو تمہارے سجدے پھر سجدے بنیں گے, تمہارے رکوع پھر رکوع بنیں گے, پھر تم کسی حساب میں آؤ گے. جناب محمد الرسول اللہ, اللہ فرمائے گا اشفع تشفع. سر اٹھائیے, سر اٹھایا تو کہا اشفع. اچھا یہ بات ہے تو ٹھیک ہے. اللہ یوں بھی تو کہہ سکتا ہے کہ آپ نے سر سجدے میں رکھا, میں نے معاف کر دیا, لیکن کہا نہیں, آپ ان کی سفارش کریں. سبحان اللہ. کیا کریں؟ اشفاء کا مطلب ہے سفارش کرو. یہ امر کا صیغہ ہے, شفاعت سے, مصدر شفاعت ہے, اور امر کیا ہے؟ اشفاء. آپ شفاعت کریں. جب آپ شفاعت کریں گے تو کیا ہوگا؟ تو شفاع, آپ کی شفاعت قبول ہوگی. سبحان اللہ. ایسے نہیں شفاعت کریں گے, آج جب شفاعت کریں گے تو قبول ہوگی. تو مجھے بتاؤ, نبی پاک, اب میں پھر اس نقطے پر آ رہا ہوں جہاں بات شروع کی تھی, غوث اعظم سے بات شروع کی تھی, اور بتایا کہ غوث اعظم یہاں سے مراد کوئی اور ہے جن میں یہ اعظم ہیں, اور حشر میں اعظم کوئی اور ہے. پتہ چلا دنیا کے ولیوں میں اگر کوئی مدد میں اعظم ہے تو وہ جناب عبد القادر جیلانی ہے, اور حشر کے میدان میں اگر کوئی مددگار اعظم ہے تو وہ اعظم جناب محمد. یہاں کا غوث اعظم اور ہے, وہاں کا غوث اعظم اور ہے, وہ یہاں کا مدد کرنے والا اور ہے, وہاں کی مدد کرنے والے اور ہیں. یہاں ولیوں میں مددگار غوث العظم اعظم ہے, وہاں نبیوں میں مددگار محمد عربی غوث اعظم ہے, وہاں وہ غوث اعظم ہے. پتہ چلا, اب میں نے رات کو بھی ایک جگہ درس تھا تو میں نے یہ بات کہی, اور آپ کو پھر کہتا ہوں, اور سنیت کی سچائی پر اے سنیو تم اب فخر کرو کہ جو میں کہنے والا ہوں, جو اب میں کہنے والا ہوں اس پر تمہیں سنیت کی سچائی پر فخر ہوگا. اور وہ یہ کہ جو کہتے ہیں غیروں سے مانگنا شرک ہے, دوسروں سے مانگنا شرک ہے, تو مجھے بتاؤ حشر کا میدان کوئی تمہارا ہندوستان, کوئی دیوبند, کوئی نجد کا علاقہ تو نہیں, وہ تو حشر کا میدان ہے نا. اور اللہ بھی وہاں موجود ہے, اب بھی موجود ہے, لیکن وہاں موجودگی کا عالم کچھ اور ہے. وہاں ہر ایک کو پتہ ہے کہ موجود ہے. مجھے بتاؤ
اگر یہ شرک ہے تو خدا کے سامنے ساری کائنات نبیوں سے مانگ رہی ہے، اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے مانگتے ہو۔ تو انہوں پوچھوں گا اس ویلے جس ویلے نبیوں کو سارے اللہ کے سامنے مانگیا اور ساری کائنات نے مل کر نبیوں کو پکارنا ہے ہماری مدد کرو، تو کیا خدا اس وقت ایک دم عذاب کیوں نہیں لے آیا؟ شرک تو دنیا میں بھی کرتے تھے، ادھر میرے سامنے بھی شرک کرتے ہو، میرے سامنے بھی شرک کرتے ہو۔ اللہ کے سامنے ساری کائنات مانگے گی نبیوں سے، اور جب رسول اللہ تک پہنچیں گے تو اس مانگنے والوں کی مراد پوری ہوگی؟ بولتے نہیں آپ لوگ؟ پھر مان جاؤ اس بات کو کہ نبیوں سے مانگو تو مراد پوری ہو جائے، اور خدا کے سامنے اگر مانگنا جائز ہے تو اس دنیا میں بھی مانگنا جائز ہے۔ یہ ہے اسی لیے کہ غریبوں مسکینوں کی مدد کریں۔ غریب مسکین وہ نہیں ہوتا کہ جس کو پیسے نہ ہوں، غریب مسکین وہی ہے جس کو اصل وقت میں جس چیز کی ضرورت ہو جو وہ اسے دے دے، وہ دینے والا غوث اعظم ہے اور لینے والا یہ مسکین امتی ہے۔ اس وقت یہ کچھ کام نہیں آئے گا، اس وقت صرف نبی کی سفارش کام آئے گا، اور نبی کی سفارش کام آئے تو پھر اس سے مانگنا خدا کے سامنے بھی جائز ہے، جس طرح ساری دنیا مانگے گی اور خدا اعتراض نہیں کرے گا۔ پتہ چلا کہ ان لوگوں کا کام ہے یہ کہ یہ ادھر سے درخواستیں اٹھاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اب پتہ چلا آپ کو غوث اعظم کتنے لوگ ہیں۔ اور پھر جب اللہ فرماتا ہے نا، جب حضور نے سر سجدے میں رکھا تو آپ اس وقت غوث ہیں، اس سارے حشر کے مجمع میں غوث اعظم آپ ہیں۔ تو پھر ہوگا کیا؟ اللہ کیا کہے گا؟ اشفا، آپ شفاعت کریں، تسی منگو انہاں واسطے۔ اور یہ طریقہ دنیا میں بھی اللہ نے یہ رکھا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ اس بات کو یاد رکھو، یہ جو گناہگار لوگ ہیں یہ کیا کریں؟ کہا یہ جائیں سیدھا مدینہ شریف، وہاں جا کے حضور کی بارگاہ میں کہیں اسی ظالم ہاں، اسی بڑے نکمے ہیں، اسی بڑے گناہگار ہاں، اے اللہ اسی تیرے کولوں معافی منگنے ہاں۔ فاستغفر اللہ دا مطلب پنجابی بھی چاہیے، اے اللہ اسی تیرے کولوں معافی منگنے ہاں۔ اور میں اتنا کافی نہیں، واستغفر لهم الرسول، اور نبی بھی تواڈے واسطے سفارش کرے، نبی بھی تمہارے لیے سفارش کرے۔ تو بتاؤ دنیا میں نبی مددگار ہیں کہ نہیں؟ حشر میں وہ مددگار ہیں کہ نہیں؟ پتہ چلا اس حشر کے میدان میں غوث اعظم وہی ہیں نبیوں میں۔ کیوں ان میں اعظم ہے؟ کہ سارے نبیوں کے پاس وہ بات نہیں بنی، وہاں جا کے بن گئی، اس لیے ان میں اعظم محمد ہے۔ ان میں اعظم کون ہے؟ محمد ہیں۔ اور پھر ایسا نہیں کہ وہ نبی مدد کر نہیں سکتے تھے، نبیوں کو پتہ ہے کہ یہ عہدہ خدا نے محمد کو دیا ہے، یہ رتبہ خدا نے اپنے محبوب کو دیا ہے۔ پھر اچھا پھر ہوگا کیا؟ اللہ فرمائے گا اشفا، آپ اپنا کام کریں، اب جو حضور کا آپ شفاعت کرو۔ جب حضور شفاعت کریں گے نا تو یہ حضور کی مدد ہے، بولو نا، آپ بولتے کہ جب حضور شفاعت کریں گے تو یہ حضور کی مدد ہے۔ تو نبیوں میں آپ پھر غوث اعظم ہوئے کہ نہیں؟ بولو، سب میں آپ غوث اعظم ہوئے۔ تو تشفع سے ثابت ہوتا ہے کہ پھر ساری کائنات میں یہ جب محمد عربی جب شفاعت کریں گے، شفاعت کا مطلب ہوگا یا اللہ اس کو معاف کر دیں، یہ شفاعت ہے۔ اللہ کہے میں نے معاف کر دیا تو شفاعت کا مطلب معاف کر دیا، یعنی شفاعت آپ کی قبول ہوگی، شفاعت آپ کی انڈورس ہوگی، آپ کی شفاعت ایڈمٹ ہوگی، آپ کی جو شفاعت ہے وہ ایکسپٹ ہوگی، اور ہم نے آپ کی شفاعت کو قبول کرنا ہے۔ تو جب خدا قبول کر لیتا ہے پھر ساری کائنات میں غوث اعظم اس وقت خدا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا آپ کو غوث اعظم کون کون ہیں؟ لیکن انتہا پر اب یہاں سپرلیٹو ڈگری آ گئی کہ ان سب نے غوث اعظم، شاہ جیلاں،
ان کی مدد اس کا رخ اور ہے، جناب محمد رسول اللہ ان کی مدد اس کا رخ اور ہے، انتہا پر وہی ایک ہے، بے شک سبحان اللہ انتہا پر وہی ایک ہے جس نے تشفع کے عمل سے گزرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضور کی سفارش قبول فرمائے گا۔ جب قبول فرمائی تو پھر پتہ چلا کہ ساری کائنات میں جو غوث اعظم ہیں وہ پھر اللہ رب العالمین۔ اس اعتبار سے جناب صدیق اکبر بھی صدیق اکبر ہیں۔ میں آیت پر بات کر ہی نہیں سکا، وقت نہیں ہے میرے پاس دوستو۔ میں ابھی آپ کو شیڈیول بتا دیتا ہوں، یہاں سے مجھے پتہ ہے حضرت کہیں گے لنگر تیار ہے، تو لنگر وہاں بھی تیار ہے، تو مجھے فوراً وہاں بھی جانا ہے۔ بھی مجھے برمنگھم جانا ہے، اور برمنگھم جانے کے بعد پھر وہاں سے مجھے اولڈہم جانا ہے، اور وہاں جا کے سبحان اللہ استغفر اللہ پڑھو گے، اس کے بعد پھر وہاں اولڈہم جا کے پھر اب وہ رات کے کیا بجیں گے، اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ یہ تقریباً وہاں برمنگھم میں 1-8 گھنٹہ لگ جائے گا، تقریباً 3-4 بج جائیں گے، اور پھر 8 بجے وہاں سے پھر پورا قافلہ لے کر نارتھ ویسٹ سے ان لوگوں کی گاڑیاں کوچیں وہ سب لے کر پھر میں نے برمنگھم حاضر ہونا ہے، اور برمنگھم پہنچنا ہے۔ پھر کل بھی سارا دن اسی طرح گزرے گا، تو اس میں آرام کا کوئی وقت نظر نہیں آ رہا۔ بہرحال میں ایک بات عقیدے کی کر رہا ہوں، اور کیونکہ بات صدیق اکبر کی ہے، اور میں آج کی اپنی جو تقریر ہے اس کو علامہ صاحب کیا نام ہے آپ کا؟ راشد ضیاء صاحب کے نام کرتا ہوں، اس لیے کہ میں نے ان کی تقریر کی ہے۔ یہ جو انہوں نے گفتگو فرمائی ہے، یوں سمجھے کہ متن ان کا تھا، اس پر میں نے حاشیہ چڑھا دیا، یہ ان کے ذمہ کرتا ہوں، یہ یوں سمجھے خطاب ان کا ہوا ہے، خطاب آیا، یہ خطاب ہی چلا گیا، خطاب ان کا ہے۔ میں ایک بات کرتا ہوں، آخری بات، اور جو آیت بھی میں نے پڑھی نا ثانی اسنین، یہ تبرک کے لیے پڑھی ہے، یہ بھی عنوان نہیں ہے۔ عنوان کیا ہے کہ انہوں نے حضرت قبلہ قاری صاحب نے صدیق اکبر لکھا ہے، تو وہ عنوان ہے اب اکبر تب ہوں گے جب افضل ہوں گے۔ یاد رکھو، اکبر تب ہوں گے، تو کیا ہو گیا بولتے نہیں تسی، اکبر کب ہوں گے جب افضل ہوں گے۔ اور افضل ہونے کی دلیل کیا ہے؟ افضل کون ہوتا ہے؟ افضل کون ہوتا ہے؟ افضل وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ متقی ہوتا ہے۔ یاد رکھو، ہمارا جو مذہب اسلام ہے یہ نسل والا مذہب نہیں ہے، یہ دین والا مذہب ہے۔ یہ کسی نسل کا مذہب نہیں ہے، یہ دین کا مذہب ہے۔ جس نسل والے اس نو صحیح طرح پکڑ لیا، کوئی تانوں سرے تے نظر آئے گا، کوئی تانوں عظمت دے مقام تے نظر آئے گا۔ اس میں اگر رنگت کی بات ہوتی، بلال حبشی کو کبھی یہ رتبہ نہیں ملتا۔ اگر گورے رنگ کی بات ہوتی تو ابو لہب کبھی ناکام نہ ہوتا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ نہ رنگت سے ہے نہ نسل سے ہے، یہ ہے تمسک بالدین، اس پر ساری چیز موقوف ہے۔ اگر تمسک بالدین یہ مضبوط ہے تو پھر آپ کسی نسل کے ہو، آپ رشک قمر نظر آؤ گے، آپ منفرد ممتاز نظر آؤ گے۔ اور معیار کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ نے کیا معیار مقرر کیا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ نے فرمایا تواڈے وچوں سب تو زیادہ عزت والا، شرف والا، مقام والا، بلندیاں والا، عظمتاں والا، شاناں والا او ہے جڑا تواڈے وچوں سب تو زیادہ متقی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو آپ میری عزت کرتے ہیں پیر صاحب، یاد رکھو اگر اس میں تقوی نہیں تو پھر اگر میری عزت ہو رہی ہے تو یوں سمجھ لو کہ یہ خدا نے پردے ڈال رکھے۔ یاد رکھو، اگر اس میں تقوی نہیں ہے پھر بھی عزت ہے تو یوں سمجھ لو کہ اللہ اپنی شان ستاری کا اظہار کر رہا ہے۔ لیکن اگر تقوی ہے تو پھر واقعی عزت کا حقدار وہی ہے کہ جو تقوی والا ہے۔ لباس میں تقوی نہیں ہے، یاد رکھو، اداؤں میں تقوی نہیں ہے، کوئی خاص قسم کی پریکٹس کرے، جھوٹ موٹ ہاتھ دبا کے سلام کرے، یہ نہیں ہوتا، یہ بناوٹی دین نہیں ہے۔
تقویٰ تو نظر ہی نہیں آتا اور آدمی دنیا سے گزر جاتا ہے، کائنات کو خبر ہی نہیں ہوتی دنیا میں متقی انسان رہا کس پاکیزگی سے آیا کس حرام سے نکل گیا۔ لیکن افضل کون ہے؟ افضل کون ہے؟ افضل وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا ان اکرم، اکرم بھی اس میں تفضیل، پھر وہی کمپیریٹیو ڈگری آ گئی۔ آج پتہ نہیں ہے ہی ساری کمپیریزن کی بات ہے۔ ان اکرمکم اکرم، اکرمکم اکرم، کروما یکرموں سے یہ اس میں تفضیل اکرم آتا ہے، اور اکرم بمعنی افضل، سب سے افضل۔ اکرمکم تم میں، عند اللہ ہے، عند الناس نہیں، عند العلماء نہیں، عند الفقہاء نہیں۔ کیوں کہ فقہاء میں اختلاف ہو سکتا ہے، علماء میں اختلاف ہو سکتا ہے، یہاں عند اللہ کہا اللہ کے ہاں۔ تم میں سب سے زیادہ مکرم وہ ہے، معظم وہ ہے، رتبے والا کون؟ اللہ کے ہاں کون ہے؟ اتقاکم، جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ تم میں متقی ہے سب سے زیادہ۔ اچھا، اکرم اور اتقا دونوں یہ بھی اس میں تفضیل ہے، اتقا یہ بھی اس میں تفضیل ہے۔ عجیب بات ہے بھائی، ہے جی۔ اتقا کا مطلب کیا ہے؟ سب سے زیادہ متقی، اور اکرم کا مطلب سب سے زیادہ عزت والا، اور اکبر کا مطلب سب سے زیادہ بڑائی والا، اور اعظم کا مطلب سب سے زیادہ عظمت والا۔ اب یہ میں کیوں بتا رہا ہوں؟ تاکہ آپ کو اس میں تفضیل کا پتہ چلے۔ آج آپ جا کے گھر میں کہو گے کوئی ایک آیا سی بندہ وہ عربی گرامر ہی دس رہا۔ اکرم کون سا صیغہ ہے؟ یہ سپرلیٹو ڈگری بھی ہے اور کمپیریٹیو ڈگری بھی ہے، یاد رکھو۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا کہیں پر کمپیریزن ہوتا ہے، کہیں کمپیریزن ہوتا ہے لیکن چند لوگوں میں، اور کہیں کمپیریزن ہوتا ہے پوری مخلوق میں۔ جب پوری مخلوق میں ہوگا تو پھر ایک ہی نظر آئے گا، مخلوق میں ہوگا تو پھر شخصیات بدلتی رہیں گی۔ آپ نہیں کہتے خطیب اعظم برطانیہ؟ کہتے ہو کہ نہیں؟ خطیب اعظم پاکستان؟ یا آپ کسی کو کہہ دیتے ہو خطیب اعظم ملت اسلامیہ؟ اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ خطیب، ہاں وزیر اعظم، ماشاءاللہ یہ زیادہ ذرا اچھا لگ رہا ہے۔ خطیبہ کا کون پوچھنا ہے، بس وزیرہ دی گل ہے۔ وزیر اعظم، تو وزیر اعظم اگر ہو تو وہ وزیر اعظم ایک ہی ہونا چاہیے نا۔ یہ کیا، یہ 32,000 کلومیٹر مربع کا وزیر اعظم ایک ہے اور 28,000 مربع کا کوئی اور وزیر اعظم؟ پھر یہ اعظم کیسے ہو گیا؟ اعظم تو وہ ہوگا جو ساری کائنات میں ایک وزیر ہو، پھر وہی اعظم ہوگا۔ لیکن ملکوں کے اعظم مختلف ہو سکتے ہیں تو غوث الاعظم کیوں نہیں ہو سکتے؟ تسی بد نصیبی نہ ہوئے تو یہ گلا نہ کرو، تو انہوں وزیر اعظم تے 5 10 15 20 جتنے ملک ہیں اتنے وزیر اعظم تے من سکتے ہو، پر غوث اعظم نہیں من سکتے۔ تو اڈی مت مارن گئی، ٹھیک ہے؟ تمہارا دماغ سلب کر لیا گیا، اس سے فکر اندیشی اور اس کے اندر غلط اور صحیح، سرخ اور سیاہ اور سفید میں تمیز کی صلاحیت کو سلب کر لیا گیا۔ تو میں بات یہ کر رہا ہوں کہ سب سے زیادہ افضل کون ہوگا؟ جو سب سے زیادہ متقی ہوگا۔ بس میں بات ختم کر رہا ہوں۔ تسی نماز پڑھنی ہے شادی؟ میرا ساتھ دیو پھر تھوڑا جا۔ سب تو زیادہ عزت والا کون ہوئے گا؟ سب تو زیادہ افضل کون ہوئے گا؟ جڑا سب تو زیادہ متقی ہوئے گا۔ تو سب تو زیادہ واسطے پھر صیغہ بھی اس میں تفضیل استعمال کرنا پڑے گا، بولو نا۔ سب تو زیادہ عزت والے واسطے بھی صیغہ اس میں تفضیل آئے گا، اور سب تو زیادہ تقوی والے واسطے بھی صیغہ اس میں تفضیل آئے گا۔ لہذا اکرمکم اتقاکم دوئے اس میں تفضیل ہیں۔ فرمایا تو آڈے وچوں سب تو زیادہ افضل ہوئے جڑا سب تو زیادہ متقی ہے۔ اور سب سے زیادہ متقی کون ہے؟ اب تم فیصلہ کر لو ساری امتوں میں۔ اب جب صدیق اکبر کہو گے تو نبی اس سے خارج ہو گئے، نبیوں کے بعد خطرہ کرو، چونکہ امتی کے پاس فیض نبی کا ہوتا ہے، جس سے فیض لیا ہو
فیض حاصل کرنے والا فیض لینے والے سے افضل نہیں ہو سکتا. بے شک یاد رکھو. تو پھر امت میں دیکھو سب سے زیادہ متقی کون ہے؟ اللہ نے کہا کہ سب سے زیادہ متقی ہی سب سے افضل ہوتا ہے. تو پھر ہم اللہ سے ہی پوچھتے ہیں کہ اللہ پھر ہمیں بتا دیجئے کہ سب سے زیادہ متقی کون ہے، تاکہ ہم فیصلہ کریں کہ سب سے افضل کون ہے. سبحان اللہ. نہیں آپ بولتے نہیں. ہم اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ ہمیں تو نہیں پتا، دنیا بہت بڑی ہے. نبیوں کا تو پتہ ہے متقی ہیں. نبیوں میں اگر اتقا ہے تو سب کو معلوم ہے جناب محمد. نبیوں میں اعظم ہیں تو جناب محمد ہیں. نبیوں میں اعلیٰ ہیں تو جناب محمد ہیں. نبیوں میں اکبر ہیں تو جناب محمد ہیں. یہاں اس میں تفضیل استعمال کرنا آسان ہے، لیکن باقی ساری امت میں بہت مشکل ہے. چونکہ نبی کتنے، یہ 1,00,000 سے کچھ متجاوز ہیں، لیکن مخلوق تو بہت زیادہ ہے، یہ گننے میں نہیں آتی. اے اللہ آپ ہی رہنمائی فرمائیں. تو اللہ نے فرمایا کہ جو سب سے زیادہ متقی ہے میں خبر دیتا ہوں، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. سبحان اللہ. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور ان قریب آگ سے دور کیا جائے گا. کون؟ وہ جو اتقا ہے، سب سے زیادہ متقی ہے. اور تفسیر کبیر اٹھا کے یہی آیت پڑھو. امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہاں اتقا سے مراد جناب صدیق اکبر. یہاں مراد کون ہے اتقا سے؟ جناب صدیق اکبر. اور صدیق اکبر جب اتقا ہیں تو سب پھر مکرم بھی آپ ہوئے، پھر اکرم آپ ہوئے. اکرم افضل ہوتا ہے، اور جو افضل، جس کو خدا افضل کہے اسے امت افضل نہ کہے تو سمجھ لو خدا کے فیصلے سے انکاری ہے. کوئی کہتا ہے جمہور کا مسئلہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ عموم کا مسئلہ ہے، کوئی کہتا ہے خصوص کا مسئلہ ہے. ہم کہتے ہیں اجماعی مسئلہ ہے اور منصوص علیہ مسئلہ ہے. کیوں؟ کہ اللہ نے فرما دیا. اور پھر یاد رکھو حضرت حسان کے اشعار بھی حدیث کے درجے میں ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ سبحان اللہ کی سبحان اللہ. حضرت حسان کے اشعار کیوں ہیں؟ اس لیے کہ حضرت حسان نے جو اشعار پڑھے ہیں نبی پاک کے سامنے پڑھے ہیں. اور یہ آپ کو میں حدیث کی قسم بتاتا ہوں، حدیث تقریری. سبحان اللہ. حدیث کی ایک قسم یاد کرو آج، وہ ہے حدیث تقریری. ایک ہوتی ہے حدیث قولی، حدیث فعلی، حدیث تقریری. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. حدیث تقریری کیا ہوتی ہے؟ جسی بندہ تقریر کرے وہی ہے نا، بے شک بے شک وہی ہے نا. بے شک. ماشاءاللہ پکے مولوی ہو. حدیث تقریری وہ ہوتی ہے کہ نبی پاک کے سامنے کوئی کام ہو یا کوئی بات کرے یا کوئی ہل جل کرے، آپ کے سامنے کچھ بھی ہو، آپ دیکھ رہے ہوں اور وہ کام کوئی لوگ کچھ کر رہے ہوں یا بول رہے ہوں، آپ نے ان کے کام کرنے کے بعد، ان کے بولنے کے بعد ان کو روکا ٹوکا نہیں، وہ بھی سنت ہے. اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں. یہ تقریری کیوں کہتے ہیں؟ حضور نے اس کو مقرر کر دیا، انہیں اس کو قائم رکھ دیا، کیونکہ نبی کی شان کے خلاف ہو، اس کے سامنے غلط بات ہو اور وہ بولے نہیں، یہ ہو نہیں سکتا. اس لیے نبی کے سامنے جو کچھ ہوا اس کو حضور نے روکا ٹوکا نہیں، تو اس کو حدیث تقریری کہا جاتا ہے. لہٰذا حضرت حسان جب شعر سناتے تھے ان کی قبولیت کے لیے یہی کافی ہے کہ حضور انہیں ممبر پہ کھڑا کر دیتے. آپ دیکھتے ہیں یہ استدلال شاید ہی آپ نے کبھی سنا ہو کہ حضرت ابوبکر افضل ہیں. اس طریقے سے حدیث تقریری کی روح سے میں بھی پیش کرتا ہوں. اللہ اس تو بعد گل مکی. ٹھیک ہے، شکر ہے نا. اس تو بعد گل مکڑ لگی ہے، آگو شکر ہے. ہاں شکر اللہ کا ہوتا ہے، آگو شکر ہے. ماشاءاللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے. دروشی پڑھ لو. ایسے نہیں، ایسے نہیں، پھر پڑھو. حضرت حسان فرماتے ہیں
خیر البریتی سبحان اللہ سبحان اللہ اتقاها وافضلها سبحان اللہ خیر البریتی اتقاها وافضلها بعد النبي سبحان اللہ وأوفاها بما حملا سبحان اللہ اکبر اللہ اکبر خير البرية خير البرية أتقاها وأفضلها بعد النبي وأوفاها بما حملا حضور کے سامنے یہ شعر پڑھا گیا سبحان اللہ بے شک ابو بکر صدیق کی شان میں. سبحان اللہ کس کی شان میں؟ اور حضور کی شان حضرت حسان نے بیان کی، لیکن صدیق اکبر کی شان بھی حضرت حسان نے بیان کی اور حضور کے سامنے بیان کی، اور 3 لقب دیے: خیر البریہ، اتقاہا و افضلہا. خیر البریہ مخلوق میں سب سے بہتر، مخلوق میں سب سے بہتر. اور خیر البریہ کی تفسیر اٹھا کے دیکھو، خیر البریہ کون ہو سکتا ہے؟ نبی مراد نہیں ہوتے، نبی تو خیر ہر حال میں ہوتے ہیں، اور ان کی خیر عمل پر موقوف نہیں ہوتی، وہ من فضل اللہ خیر ہوتے ہیں. یہ امتی ہوتے ہیں جو نبی کے قول پر آمنا اور تقبلنا وقبلنا سبحان اللہ اور ایسے کلمات کہہ کر خیر کے اس منزل پر چلے جاتے ہیں کہ ہر ایک کو خیر ملتی ہے. لیکن یہ ساری بریت، یہ ساری مخلوق میں پھر انتہا پہ کوئی ایک ہی خیر نظر آتا ہے. سبحان اللہ. اس ایک خیر کو خیر کہنے والے جناب حضرت حسان نے بتایا، ساری بریہ میں جو خیر ایک ہے وہ ابو بکر ہے. سبحان اللہ خیر البریہ، خیر البریہ. حضرت اصل میں خود باذوق آدمی ہیں، تو یہ چاہتے ہیں ذوق اور پھیلے، لیکن میرا اپنا ذوق جو اور جو شوق ہے وہ آنے والے جو پروگرام ہے اس کی وجہ سے وہ ٹھنڈا پڑ رہا ہے، اور مجھے بہت دور جانا ہے. تو عرض یہ ہے، میں اس لیے اس کی تشریح کر رہا ہوں کہ آپ کو خیر البریہ کا جتنی مخلوق ہے سب میں آپ بہتر ہیں. پھر اتقاہا، پھر وہ بات آ گئی. اس سے پتہ چلا کہ جب آپ کو اتقا کہا، اتقا کب کہا؟ حضرت حسان جب ایمان لائے تو یہ مدنی دور کی بات ہے، 60 سال عمر تھی جب ایمان لائے، تو یہ مدنی دور تھا. اور جب یہ آیت اتری ہے کون سی؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، تو یہ مدنی آیت نہیں، یہ مکی آیت ہے. اور حضرت حسان کب آئے حضور کی بارگاہ میں؟ جب آپ مدینے چلے گئے تھے. اس سے پتہ چلا کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى میں یعنی اللہ فرماتا ہے جو اتقا ہے اس کو ہم نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے، وہ جناب صدیق اکبر ہیں. اور اتقا کا مطلب سب سے زیادہ متقی، اور جو سب سے زیادہ متقی وہ سب سے افضل. تو یہ کب ہوا فیصلہ؟ مکے میں. اور حضرت حسان کب آئے؟ جب حضور مدینے میں گئے. پتہ چلا کہ مدینے میں آ کر حضرت حسان نے یہ آیت پڑھ لی تھی، اس لیے حضور کے سامنے صدیق کو اتقا کہا، سامنے کہا اتقا، اور قرآن کی اس تشریح کو سامنے رکھا، کہا خیر البریہ اتقاہا، جو سب سے زیادہ اتقا ہے بریت میں، اور افضلہا
اور کہا جب متقی یہ ہے تو افضل بھی یہی ہوگا. کہا امت میں افضل بھی صدیق اکبر، امت میں اتقا بھی صدیق اکبر، خیر البریہ بھی صدیق اکبر، اور بعد النبی وَأَوْفَاهَا بِمَا حَمَلَا، کہا کہ اپنا بوجھ جو کاندھوں پر ڈالا گیا ہے، شریعت کا، طریقت کا، امامت کا، خلافت کا، نبی کے بعد جس نے سب سے اچھا نبھایا وہ صدیق اکبر، وہ صدیق اکبر ہے. معلوم ہوا دوستو صدیق اکبر ہی اکبر ہیں. جو اکبر ہیں وہی ہو سکتا ہے جو افضل ہو، اور افضل وہ ہوگا جو اتقا ہو. اور قرآن نے کہا کہ اتقا ہی جہنم سے چھٹنے والا، اور قرآن نے کہا اتقا ہی اکرم ہوگا، افضل ہوگا. اور ہمیں حضرت حسان نے کہہ دیا، نبی کے سامنے کہا کہ اتقا صدیق اکبر ہیں. جب نبی کے سامنے کہا، نبی نے روکا نہیں تو پتہ چلا بطریق حدیث تقریری یہ ثابت ہو گیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کو ساری امت میں افضل کہا گیا. نبی پاک نے انکار نہیں کیا. پتہ چلا صحابہ کو بھی معلوم تھا ہم میں جو سب سے افضل ہے وہ صدیق اکبر ہے، کیونکہ نبی نے بتا دیا تھا صدیق افضل ہے، اور خدا نے بھی کہہ دیا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کہ صدیق افضل ہے. ارے خدا افضل کہے، نبی افضل کہے، صحابی افضل کہیں، سنی افضل کہیں، کہ کوئی اور نہ آکھے تھے وہ ہے کون؟ مرضی ہے. تو ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، تو ابھی کیا پہاڑوں کے ساتھ ٹکر مارنے کی تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو جو نہ مانے وہ نہ مانے، لیکن ہم اللہ کی مانتے ہیں، رسول اللہ کی مانتے ہیں، صحابہ کی مانتے ہیں، حضرت حسان کی حدیث تقریری کو مانتے ہیں. یہ ثابت کر دیا کہ جو اتقا ہے وہ بھی ابو بکر ہیں، اور جو افضل ہیں وہ بھی ابو بکر ہیں. اللہ حضرت قبلہ کاری صاحب کو بڑی عمر عطا فرمائے. ساؤتھ ہال میں بہت کام کر رہے ہیں اور متحرک شخصیت ہیں، اور ان قریب انشاءاللہ آپ ان کو ایک نئے رنگ میں نور ٹی وی پر بھی دیکھیں گے. تو گوجری آمدی ہے، میں تو کوئی نہیں آمدی. گوجری کو پتہ بھی ہے کیا چیز ہوتی ہے. یہ ایک ایسے گول چیز ہوتی ہے موٹی سی، جانتے ہو؟ نہیں جانتے؟ ہاں یہی تو یہی نہیں پتا گوجری کیا ہوتا ہے. گوجری زبان ہے نا بھائی، اللہ کے بندو، گوجری زبان. اور یہ خطہ آزاد کشمیر ان لوگوں سے آباد ہے. ان کی رونقیں ہیں پہاڑوں کے اندر، ان کی رونقیں وہاں کی وادیوں کے اندر. یہ لوگ سیاست میں بھی کام کر رہے ہیں، دین میں بھی کام کر رہے ہیں، بازار میں بھی کام کر رہے ہیں، یہ دنیا میں بھی کام کر رہے ہیں، دین کا بھی کام کر رہے ہیں. الحمدللہ اس برادری کا ایک بڑا حصہ ہے دین اور دنیا کے اندر. اور آپ قبلہ کاری صاحب کو گوجری زبان کے فیوزات کو ہمارے چودھری طاہر صاحب کی سنگت میں فیضان بکھیرتے ہوئے گوجری زبان کا کہ ان قریب آپ کو نور ٹی وی پر نظر آئیں گے. خواجہ صاحب نے اجازت دے دی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ ماشاءاللہ بالکل اجازت ہو گئی ہے. مجھے بھی آپ کا تعارف ہو گیا ماشاءاللہ. اور آپ نے بڑے اچھے شعر، یہ آپ نے خود لکھے ہیں؟ اچھا کسی کے، چلو کسی کا بھی ہو، لیکن شعر کہنا بے ذوق آدمی کا کام نہیں، اور شعر پڑھنا بھی بے ذوق آدمی کا کام نہیں، یہ با ذوق لوگوں کا کام ہے. میں پھر کبھی آیا تو میں اپنا لکھا ہوا کلام پیش کروں گا انشاءاللہ نعتیہ صورت میں. ابھی نہیں حضرت، نہ گلا ساتھ دیتا ہے، نہ وقت ساتھ دیتا ہے، نہ ماحول. انشاءاللہ دوبارہ. ان بات سنو، جب آدمی کو بہت کھلا کے خوب کھلا کے آکے دو لقمے اور انہیں بھی کھا لو، تو مجھے بتاؤ وہ کیا لقمے ہوں گے؟ ہم چاہتے ہیں تھوڑی بھوک لگے تو پھر لقمہ سامنے آئے تو ذوق سے کھاؤ گے، بڑی پیاس ہو تو سامنے کوئی مشروب ہو تو اچھا لگتا ہے. جدو تہاڈا ڈھڈ بھریا ہوا ہے تو پاویں سمندر جاری ہو، تسی بھی سمندر ہی ہوندے ہو، تانوں کوئی پرواہ نہیں ہوندی. معلوم ہوا طلب کے مطابق بات ہوتی ہے. وقت اجازت نہیں دے رہا، میں آپ سب کے ذوق کو سلام پیش کرتا ہوں. اللہ آپ کی عزت، آبرو، ایمان، جان، مال کی حفاظت فرمائے، آپ کے عقیدے کی حفاظت فرمائے. جو حیرو مسجد کی میں نے بات سنی، بہت تکلیف دہ بات ہے، بڑی شرم کی بات ہے، بڑی ذلت کی بات ہے، خواری کی بات ہے. ہم درد تو بیان کرتے ہیں لیکن درد کی دوا نہیں دیتے. تو درد کی دوا یہی ہے کہ اس
مرکز کی ایک ہمت کے ساتھ مدد کرو وہاں پر. ہمارا تو کوئی وہاں یہ ہماری وہ سیاسی لوگ کہتے ہیں کانسٹیچوئنسی, یہی کیا ہوتے ہیں کچھ اور ہے, تو ہم نے یہ میری کانسٹیچوئنسی نہیں ہے, اس سے میرا کوئی کام نہیں. تو اب میں یہ آپ سے عرض کروں کہ ہم تو رہتے ہیں بہت دور نارتھ میں رہتے ہیں, ہمارے نہ کاغذ فائدہ دیتا ہے نہ تحریر فائدہ دیتی, آپ لوگوں کا عمل فائدہ دیتا ہے. یہ مرکز مجھے ایک دفعہ یاد ہے, میں بہت پہلے آیا تھا قاری صاحب کے پاس, لیکن وہ ایک نجی ملاقات تھی. گزرتے ہوئے آپ کو اگر یاد ہو حضرت, میں آیا تھا قاری سلیم صاحب کے, تو بس تھوڑی دیر بیٹھے, لیکن وہ مسجد تو بہت چھوٹی سی تھی. یہ غالباً وہی جگہ ہے. دیکھیں آپ نے اس مرکز کو دیکھتے ہی دیکھتے کتنا لمبا چوڑا کر دیا. تو جس طرح آپ نے ادھر ترقی کیا, خدا آپ کے باطن میں بھی ایسی ترقی, اندروں باروں اللہ تعالیٰ کامیاب رکھے. تھوڑا 1 منٹ کے لیے میرے ساتھ کلمہ شریف کا ذکر کر لو, تو ہمارے نہری شریف کی ادا جو ہے پوری ہو جائے گی. قاری صاحب نے بتایا کہ وہاں آواز آتی ہے, آواز کیا ہوتی ہے بھی بتاتا ہوں, بس میں پڑھوں گا اس کو سننا, اس کے بعد آپ نے وہ پڑھنا ہے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ ذکر جو آپ نے کیا, اللہ کو یاد کیا, اپنی حیثیت سے کیا, وہ اپنی حیثیت سے اب یاد کرے گا آپ کو, وہی جانے اس کا کام جانے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, یہ حقیقتیں اللہ جانتا ہے. اللہ آپ سب کو خوش رکھے اور آپ کے سینوں میں سنیت کا نور اللہ قائم رکھے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.